बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 अक्टूबर बुध के दिन का ये वीलॉग है। आज बड़ा अहम दिन है। एक तो अडयाला जेल में इमरान खान का केस है, फैसला कुछ समाअत है। आज फैसला मुतवक्का है। अलीमा खान बैरिस्टर गोहर अडयाला में मौजूद है और आज ही सुहेल अफरीदी की हलफ बर्दारी है। 4 बजे दावतनामा है। कोर कमांडर शिरकत करेंगे, चीफ शिरकत करेंगे गवर्नर हाउस में या नहीं। एस्टेब्लिशमेंट की अब तमाम चालें उल्टी क्यों पड़ रही हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मामला भी सामने आया और खान का जो अगला कार्ड मुराद सईद, क्या वो एक्टिव होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन के खिलाफ तमाम जमातों से मुलाकात का फैसला भी और डीजी को जवाब भी इमरान खान की तरफ से ये है। और रिजवी बरदान के बारे में ज़मीन खा गई आसमान निकल गई, लेकिन लोकेशन का मामला कि उनका पता चला है कौन से शहर में है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, उनके जनाजों पर पाबंदियाँ, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अस्करी सहाफ़ियों के दावे हैं कि लोकेशन कहाँ मिली। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में जो शिद्दत आई, दोनों तरफ से शहादतों की इतलात भी हैं और पाकिस्तानी फ़ौजियों की जो मैयतें हैं उनकी बेहुरमती की तस्वीर बड़ी दर्दनाक किस्म की। और रूस का बड़ा सख्त रद्द अमल इस पर आया सामने इस पूरे मामले पर। और ट्विटर एक्स पर जो बहुत बड़ी वारदात, ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अगवा हो सकते हैं, आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। मैं आपको तफसील बताता हूँ उसकी। 26वीं तरमीम के बारे में भी जो फुल बेंच बनाने का मामला है, पाकिस्तानी पासपोर्ट इवन शहबाज शरीफ को उठाने के बावजूद 103 नंबर पर पहुंच चुका है। और खान के केसेस की ज़रा अगले वीलॉग में तफसील चली जाएगी, वो उस वक्त तक आ जाएगा फैसला वगैरह सब कुछ। लेकिन सबसे पहले जो सुहेल अफरीदी, आपको पता आज बड़ा अहम मामला है, उनकी राह से रुकावटें दूर हुई हैं। 4 बजे वज़ारत आला का हलफ उठाएंगे और आम हालात में यह हलफ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी अना का बनाया हुआ था, इज्जत का बनाया हुआ था। तमाम इनके सियासतदानों के, अस्करी सहाफ़ियों के, एस्टेब्लिशमेंट के बयानात आप देखें कि सुहेल अफरीदी को किसी सूरत में वज़ीर आला नहीं बनने देना। आप इनके देख ले तमाम दावे, ट्वीट्स, पैगामात, सबके मुंह पर उल्टे हाथ का जमहूरी थप्पड़ है। जो खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब हुई। बाकी जमातों के हालात ये है कि वो कोरम पूरा नहीं कर सकते। 6 नशिस्तें हैं टोटल। शाहजेब खानजादा के अल्फाज जो उसने कहा ना कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर रहनुमा इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा, जिसे हम उर्फ आम में सिस्टम का अब्बा आप कहते हैं, अदालत भी तस्लीम कर रही है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ अपोजिशन की जो पिटीशन थी वो भी खारिज हुई और हलफ का टाइम 4 बजे। अब देखें इसमें सबसे जो अहम मामला, कोर कमांडर पेशावर अगर आज शिरकत करते हैं या नहीं, क्योंकि गवर्नर हाउस में हलफ होगा। कोर कमांडर की शिरकत से बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और एस्टेब्लिशमेंट देखें सेम पेज पर आने के पैगामात भी दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो अस्करी सहाफ़ी हैं वो तो बड़े दावे करें कि इन्हें सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा अगर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन पर अमल ना किया। लेकिन इसमें आपको बड़ी टेक्निकल बातों कि तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट की गुंजाइश रखी है। एस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात करना चाहती है इन मामलात को चलाने के लिए, खान के साथ बातचीत की तैयारी। और उसमें देखें राब्तों का वो जो पुल अलीमीन गंडापुर के दौर में बैरिस्टर सैफ के जरिए बनाया, उसे कायम रखा जाएगा। मेरा ख्याल यही है। अभी काबीना तो आ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात में और मुज़ाकरात के मामलात में बैरिस्टर सैफ को इस्तेमाल करेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान भी हैं, सहूलतकार भी हैं और राब्ताकार भी हैं। इनकी अगर शमूलियत हुई तो फिर आप समझ लें कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए जाएंगे उस तरफ। इमरान खान ने देखें सियासी पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इमरान खान भी स्टिक एंड कैरेट अप्रोच इनकी तरह इस्तेमाल करता है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को समझाता भी है कि मामलात मुज़ाकरात से ठीक करो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ जो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को अपना ओपनर करार दिया, ये याद रखें मुराद सईद का इंतहाई करीबी बंदा है। वही सोच, वही नजरिया जो मुराद सईद की है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो एस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा खतरा मुराद सईद या सुहेल अफरीदी से वो यही है कि ये जनरेशन जी की तरह को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसा कोई इनकलाब ना शुरू हो जाए। क्योंकि जो नौजवान तबका है खैबर पख्तूनख्वा का खासतौर पर कबायली नौजवान, याद रखें ये इनके साथ खड़े हैं, ये सबको पता है। और ये अगर ऐसा खुदा न ख्वास्ता कोई मामला शुरू हो गया तो फिर ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि सुहेल अफरीदी के बाद दूसरा कार्ड इमरान खान के पास नौजवान जो है मुराद सईद भी मौजूद है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की अब सियासत जो है वो मुराद सईद की हिदायत पर चलती नजर आएगी आपको। ये मुशावरत, ये मामला जो अलीमीन गंडापुर के होते हुए नहीं हो रहे थे, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा बेहतर काम, क्योंकि बात मुज़ाकरात से ही होगी, याद रखें, ये तो सब जानते हैं। फिर तहरीक इंसाफ में जो तकसीम थी वो प्लान भी खत्म हुआ। एस्टेब्लिशमेंट के सारे कार्ड, वो सारे टाउट जो घुसे हुए थे पीटीआई में, वो एक्सपोज भी हुए हैं। अब ये तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। ये सारे जो बाकी साइड लाइन पे हुए हैं और जुनैद अकबर समेत ये सब के सब सियासी मैदान में इकट्ठे हैं, इन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की। देखिए मौलाना फजल रहमान जो सबसे बड़ा मोहरे थे कंपनी के, जिस तरह वो पिट गए, फिर जिस तरह इनका अदालती कार्ड फारिग हुआ, उनका मीडिया कार्ड नहीं चला, और उसकी बड़ी वजह सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई बड़ी करप्शन, कोई जाती किरदार, कोई फाइलें, कोई वीडियोज नहीं निकली। तो जो ताकत अब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की होनी चाहिए थी नजर नहीं, अब वो आपको फैसला कुन मरहला की तरफ नजर आएगी। क्योंकि अब तक जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं वो कामयाब नहीं हुए। ये इनके खुद
حکومتی صحافی تسلیم کر رہے ہیں، ورنہ عمران خان کو پاکستان کا طاقتور رہنما جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو قرار دیتے جو 2 سال سے بے گناہ جیل میں. دیکھیں ان کے پاس چونکہ عدالتی معاملات کے علاوہ اور کوئی حل نہیں رہا، اور یہ جتنے بھی لوازمات جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں. آج جو عمران خان کا کیس توشہ خانہ پارٹ 4 جسے 2 کہہ رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان جنہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سزا سنائی گئی. اگر یہ 10-12 سال کی سزا آج سنائی تو یہ 60 سال کی سزا بن جائے گی. آپ سوچ سکتے ہیں 60 سال. ہمایوں دلاور نے 3 سال قید سنائی تھی، اس کے بعد سائفر میں 10 سال کی سزا ہوئی، پھر جج بشیر نے 14 سال سنائی، پھر عدت کیس میں 7 سال ہوئی، پھر القادر میں 14 سال. یہ جمع کریں تو 48 سال تو بن جاتے ہیں. اگر یہ 12 سال سناتے ہیں تو وہ 60 سال کی سزا بن جاتی ہے. عمران خان کو ملٹری کیسز میں نامزد کیا ہوا ہے. GHQ کے حملے کا کیس الگ چل رہا ہے. قاسم مارکیٹ کی جو جیل بنائی گئی ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ تمام معاملات ڈسکس کر کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے. 300 کیسز بنانے کے بعد بھی دیکھیں فائدہ کوئی نہیں ہوا. احسان نیازی آج بھی ملٹری کی قید میں ہے. علیمہ خان کے اوپر بھی 26 نومبر کے ناقابل ضمانت وارنٹ ہے. فرد جرم بھی آج عائد ہو گئی ہے. اس کی وجہ کہ 26 نومبر کی کال انہوں نے پہنچائی، حالانکہ وہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا پرچہ تو میڈیا پہ بھی کاٹے، پیغام تو اصل میڈیا نے ساری دنیا میں پہنچایا. بات تو درست ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا ہے کہ ابھی اقتدار جس کی حالت آپ کے سامنے ہے. حکومت بنانے کی جو آپشن انہوں نے ابھی تحریک انصاف کو مجبوراً دینی پڑی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ افغانستان کے بارڈر پہ رات کو جھڑپیں ہوئیں ہلکے بھاری ہتھیاروں سے قندھار کے اسپن بولدک پہ، وہاں 12 تو افغانستان کے لوگوں کے شہادتوں کی اطلاع ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، 100 کے قریب زخمی بھی ہیں. پھر ادھر سے ISPR کی جو سٹیٹمنٹ آئی 4 مقامات پر حملے ہوئے، اور ISPR نے کہا یہ 15 سے 20 کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو وہاں ہلاک کیا گیا. فتنہ الخوارج کے لوگوں کی 8 پوسٹیں 6 ٹینک بھی تباہ کیے گئے. اب یہ حملہ انہوں نے کہا افغانستان سے ہوا. اچھا یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھیں افغانستان کے اکاؤنٹس کی بھارت بھرپور سپورٹ کر رہا ہے. پاکستانی وردیاں اور ٹینک دکھائے جا رہے ہیں وہاں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اب دونوں ایک پیج پہ وہ لگ رہے ہیں بالکل. تو اس صورتحال میں اب جو قطر نے، چین نے، سعودی عرب نے، ایران نے انہیں مذاکرات کا کہا، عمران خان نے کہا، اب اس میں روس کی بھی باقاعدہ شرکت ہے. روس کی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کو باقاعدہ پیغام دیا ہے. جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں اب وہ سارے ممالک اکٹھے کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سب اچھا نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دیکھیں افغانستان کے ساتھ یہ جو معاملہ شروع ہوا یہ اسی انٹرنیشنل کھیل کا حصہ جو ابراہم اکارڈ معاہدے سے ہوتا ہوا بلوچستان آنا ہے، جس میں چین، ایران، افغانستان اور روس، یہ 4 ممالک. یہ انٹرنیشنل معاملہ کیوں ہے کہ جو خطے کی بندرگاہ پسنی کی جائے. یاد رکھیں یہ امریکہ کا اس میں خطے میں کنٹرول لانے کی وجہ یہ جو ابنائے حرمس میں بلوچستان میں یہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا نقصان ان 4-5 ممالک. آپ راؤٹرز کی خبر دیکھیں آج کہ اگر ٹرمپ نے چین کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ کیے تو پوری مغربی دنیا کی ٹیکنالوجی پروڈکشن معطل ہو جانی ہے. تو یہ معاملہ صرف افغانستان پاکستان کی جنگ کے تناظر میں نہ دیکھیں. عمران خان بھی اسے پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھتے. یہ جو بائیڈن کی وہ پالیسی جو عمران خان کی حکومت کو گرائے گی اور ٹرمپ اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھ کے مزید ورنہ بڑھاوا نہ دیتا. چین کی جو نایاب معدنیات ہے دیکھیں اس میں سخت برآمدی پابندیاں لگی ہیں. یہ نایاب معدنیات ریفائننگ کی وہ چین کی صلاحیت ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ 92% ان کا ہے. تو یہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت میں جو علی امین کا معدنی بل کا معاملہ نہیں ہے، یہ وفاق کے کنٹرول میں لانے کا 27ویں ترمیم کا صرف معاملہ نہیں، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا عالمی چیس ایک دفعہ پھر بن چکے ہیں. عمران خان نے اسی لیے سارا معاملہ بڑا کیلکولیٹڈ استعمال کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 2-3 سال کی جیل سے خان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ عمران خان اس میں نہ تو کمزور ہوئے، نہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کمزور ہوا. اور عمران خان جانتے ہیں 2-3-4 سال جب بھی وہ باہر آتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے اوپر ہیں. حالات جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ تینوں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، معیشت کے، ان کی جو تمام ڈاکٹرائنز بنائی گئی تھیں وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. دیکھیں جو عمران خان کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ صرف 25 مئی کے لانگ مارچ کو ایک دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے. 1 لاکھ لوگ سڑکوں پر عین عروج پر لانگ مارچ عمران خان ختم کر دیتے. لوگ ناراض ہیں، بھائی حکومت کو ہم الٹ سکتے ہیں، گھیراؤ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. آج آپ نے 2 دن پہلے حافظ کو دیکھا مریدکے میں جس طرح ان کی منت ترلا کر رہا تھا. 282 لوگ اس کے آن ریکارڈ شہید ہیں. سما ٹی وی تو 500 سے زیادہ یعنی شاہدین کی شہادتیں بتا رہے ہیں. یہ علیم خان کا چینل ہے، یاد رکھیں. اس میں عیدی کی ایمبولینس والا خود بتا رہا ہے کہ زخمیوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. عمران خان کو یہ سارا معاملہ پتا تھا. عمران خان نے 25 مئی کو اسی لیے قتل و غارت بچائی. وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک اس وقت ایک لیڈر کے ساتھ چل رہی ہے، اور جب لیڈر کے ساتھ تحریک چلے گی وہ کامیاب ہونا نیپال، بنگلہ دیش یا سری لنکا کی طرح ممکن نہیں. یہ لیڈر لیس تحریکیں ہیں. آپ وہ تمام تحریکیں اٹھا کے دیکھیں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا ان کا. یہ لیڈر کے ساتھ تحریکیں چل رہی ہیں، جیسے مریدکے میں بھی لیڈر کے ساتھ چلی تھی. اور عمران خان کی ڈاکٹرائن کو بھی جانتا ہے. جو ماضی میں دیکھیں
عمران خان تو لانگ مارچ کو سردیوں میں گرم کپڑے اور کھانا تک دیتا رہا، اس نے لانگ مارچ پہ گولیاں چلانا اب معمول بنا لیا. بلوچستان کے پی او، پہلے تو وہاں تک معاملہ تھا، اب آزاد کشمیر، وفاق اور پنجاب میں آ چکا ہے. اور عمران خان سامنے لکھا ہوا پڑھ رہا ہے کہ یہ حکومت انٹرنیشنل مقاصد کے لیے ہر صورت میں، ہر جگہ پہ، آگے ہر لیول پہ جانے کے لیے تیار ہے، اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے. اس لیے فتنے کے دنوں میں سونٹنی کی طرح ہو جائے جس پہ کوئی نہ بیٹھ سکے نہ دودھ پی سکے. یہ مشرقی پاکستان والی صورتحال ہے جسے عمران خان بچانے کی باخدا کوشش کر رہے ہیں. ان کی دیکھیں ڈاکٹرائن ایوب خان کی آپ کو یاد ہوگی، کنٹرولڈ مکس ڈاکٹرائن تھی. ہر آرمی چیف کی ڈاکٹرائن کا مطلب ہے پالیسی، نظریہ یا اصول. یہ ڈاکٹرائن سے کہتے ہیں. ان جیا کی ظلم اور جبر کی تھی، مشرقی پاکستان الگ ہوا. ضیاء الحق کی ڈاکٹرائن مذہبی انتہا پسندی اور شریعت کے نام پہ تھی، وہ تباہ ہوئی. پرویز مشرف کی ڈاکٹرائن روشن خیالی اقتدار پہ قبضے کی تھی، وہ نہیں چلی، ملک پورا گھوڑے پہ چڑھ گیا. باجوہ کی اور کیانی کی سیاستدانوں والی تھی، سیاسی انجینئرنگ کی تھی، وہ بھی نہیں چلی. آپ دیکھ لیں تمام. اب جنرل عاصم منیر کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ ان تمام کا مجموعہ ہے. ایوب خان والی ہائبرڈ سوچ ہے، یحییٰ خان والا ظلم اور جبر ہے، ضیاء الحق والا مذہبی عنصر ہے، پرویز مشرف والی روشن خیالی ہے، باجوہ جیسی سیاسی انجینئرنگ ہے. اور سب سے بڑا معاملہ کہ جو عوامی نمائندوں اور عوام کی ڈاکٹرائن کی نظریاتی دشمن ہے، یعنی مقبولیت کے مخالف ہیں، قبولیت کے قائل ہیں. تو پاکستان میں تو صرف اس وقت دو ہی تو جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں جن کے پاس عوامی ووٹ اور اسٹریٹ پاور اور طاقت ہے. ایک تحریک انصاف تھی کہ یہ لبیک والے تھے. 45 سال کی عمر کے آپ دیکھیں 3-4 نسلوں کے جو وفادار لوگ ہیں وہ نون لیگ میں، جماعت اسلامی آپ کو نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کا سندھ کی حد تک ووٹ بینک تھوڑا قائم ہے. بلوچستان میں تحریک انصاف کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہے، اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک سارے پورے پاکستان میں ہے. خان واحد رہنما ہے جو اس کا سلوشن ہے، ان ڈاکٹرائنز کا حل ہے. اور ادارے کو یہ بات پتہ ہے، وہ جانتے ہیں پاکستان محفوظ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ نفرت کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج جنازوں پہ 30 سے زیادہ لوگوں کو نہیں آنے دے رہے، وہ جنازہ نہیں پڑھنے دے رہے. آپ دیکھیں. اور ادارے کو یہ پتا ہے کہ ایکسٹینشن کا یہ معاملہ مدت ملازمت توسیع سے باہر نکل کے چلا جائے گا آگے. بہت ایک شخص نے سزا تو نہیں رہنا ہوتا. لبیک پارٹی کے جو ساتھ ہوا، عسکری صحافی کے جب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں بھائی آزاد کشمیر میں ہیں، حکومت نے ٹریس کر لی ہے، ان کی لوکیشن پتہ ہے، دونوں زخمی ہیں، حکومت ان کا علاج کر رہی ہے. دیکھیں یہ باتیں تب آتی ہیں جب آپ انہیں عوام کے سامنے نہ لا سکیں. ظاہر زخمی حالت میں وہ عوام کو جانتے ہیں کہ شدید رد عمل آ سکتا ہے. پھر ان کی شہداء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. وہ جو ابھی آپ نے سما کے پروگرام میں دیکھا، خود وہ صحافی کو 500 سے زیادہ شاہدین بتا رہے ہیں. اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ منی لانڈرنگ کے کیسز، کریک ڈاؤن، خوف پھیلانا. لیکن اس کے نتیجے میں بھی کیا نکلتا ہے؟ نفرت. اور وہ پھر نظر آتی ہے سالہ سال. مشرف کے میں دور کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا، 2012 سے لے کے کتنی مطلب 2008 سے لے کے جو تباہی چڑھی وہ آپ دیکھیں ذرا. اس کے 2008 سے پہلے کے، معاف کیجیے گا، لال مسجد کے بعد سے دیکھ لیں آپ 10 سال تک جو ایک خواب بن گیا امن، یہ مریدیہ کا سانحہ یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. ابھی تو ان کے اہل خانہ اور یہ لوگ خاموش ہیں. ظاہر ہے قیادت ان کی بکھری ہوئی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کے سارا انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا. لیکن آپ ان کو کتنا عرصہ دبائیں گے؟ یہ تو نون لیگ کی تو سیاست ختم ہو چکی پنجاب میں. یہ یاد رکھیں، نون لیگ کی سیاست ختم ہے اس کے بعد. اب اس میں نفرت صرف جو ہے اسے کسی طرح ختم کرنا ہے. وہ کیسے ہوگی؟ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. زور زبردستی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تو دیکھیں ریاست کبھی چلا ہی نہیں سکتی. اور مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، یہ بھی دیکھیں وائلنس اور تشدد کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا. بے گناہ لوگوں کا خون بہانا کسی صورت میں، چاہے وہ کسی طرف بھی ہوں، کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ بحث کر رہے ہیں اس میں کہ ان کا جو لوگ مر گئے ہیں ان کو مطلب کیوں ان کی بات کی جاتی ہے. یہ ماورائے عدالت دیکھیں کوئی کام ہو، جو ریاست کرے، سیاستدان کرے یا مذہبی رہنما کریں، یہ غلط ہے. یہ جدوجہد جو عمران خان نے پرامن تحریک کی شروع کی اسی وجہ سے کہ اتنی طاقت رکھنے والا رہنما، یہ اگر وہ تحریک انصاف کو کال دے دیتا اس لمحے میں مرید کے، تو یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جانا تھا. لیکن عمران خان پرامن سیاست کے طور پہ چلنا چاہتے ہیں. وہ طاقت کے ذریعے نظام کو جانتا ہے کہ وہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں عمران خان کا دور اٹھا کے دیکھیں، 2018 سے 2022 تک یہ امن کا دور تھا کیونکہ طاقت کا استعمال نہیں ہوا، مذاکرات اور پرامن طریقے سے معاملات حل ہوئے. باقی اب 2004 سے لے کے 2025 تک، بلکہ 2001 سے دیکھیں حالات، 4-4 ہزار قسم کے حملے ہوئے، 4-4 ہزار حملے. تو یہ اب جو مرضی کوشش کر لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اٹھائیں، نخرے اٹھائیں، ہاتھوں میں پکڑیں، گلے میں ڈالیں، جو مرضی کریں، لیکن دہشت گردی میں نمبر 1، معیشت کی تباہی بربادی، ملک میں امن و امان تباہ و برباد، یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. بہرحال آگے چلتے ہوئے ایک بڑی اہم خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ اسے بے شک آپ کلپ کاٹ لیں اس کو. یہ دیکھیں ایکس اور ٹویٹر پہ ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے. ایک نیا ان کا آیا ہے چیف، وہ کر رہا ہے کام، اور وہ پاکستانیوں کو افیکٹ کرے گا براہ راست، جس میں یوزر نیم بدلنے والے، یعنی آخری دفعہ آپ نے بدلا ہو وہ معلومات ایکس اور ٹویٹر پبلک کر دے گا. تجرباتی مراحل پہ کام چل رہا ہے. اس میں ملک آپ کا ظاہر ہوگا، آپ کی شناخت ظاہر ہوگی کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے. اس سے پہلے والا اکاؤنٹ کون سا تھا. اور یہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ جن ممالک میں ریاستی سطح پر سوشل میڈیا پر نگرانی ہو،
इंटेलिजेंस साइबर क्राइम यूनिट्स बने हों, इन लोगों को ट्रैक करने पे हों, ढूंढने पे हों, नामालूम अकाउंट्स की शनाख्त करना चाहें, और जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये चीन, रूस, इन तमाम ममालिक के लिए या उस हर रियासत के लिए जहाँ आपके ख्यालात को प्रोपेगेंडा या मुल्क दुश्मनी या गद्दारी कहा जाता है, वहाँ पर लोग इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पता है नामालूम अकाउंट्स बनाते हैं। अब जो आपके लिए VPN है वो बड़ा लाजमी हो गया है। आपको अपने फ़ोन की लोकेशन में जाके, सेटिंग्स में जाके ट्विटर के X को अपनी लोकेशन की इजाज़त नहीं देनी। दूसरा तरीका है, जो सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पब्लिक प्रोफाइल का फीचर बंद कर दें। जहाँ आपका ऐड लोकेशन या शो कंट्री हो उसे ऑफ करें, और जो तस्वीर आपने शेयर करनी है याद रखें वो तस्वीरों में GPS लोकेशन होती है, उसे आप क्रॉप करके डाल सकते हैं, उसके अलावा मत डालें। और टॉर ब्राउज़र है TOR, उसे इस्तेमाल करें, वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप असली नाम, फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल या अपनी कोई तस्वीर जिससे कोई भी शनाख्त हो सकती है उसे छुपाएं। पासवर्ड भी अपना मजबूत करें ताकि अगर आप अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं, वरना देखें खुल के तो सामने वाली बात है, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, लेकिन अगर आप अपनी शनाख्त छुपाना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी होंगी। सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करने से पहले VPN लाजमी इस्तेमाल करना होगा। ये ट्विटर पे अभी जो एक नया इनका आया ना इंचार्ज, जो तजर्बाती अपने अकाउंट्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन जल्द अक्रॉस द बोर्ड शुरू हो जाएगा। और ये ज़ाहिर है फिर बहुत सारे लोगों की जो शनाख्त है, आपको पता है मुख्तलिफ अकाउंट से लोग नहीं सामने आना चाहते, लिखते हैं वो जो भी लिखते हैं, इसलिए उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी तो बहुत बड़ी तादाद में नामालूम अकाउंट्स हैं, और VPN को आप अपने मोबाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाएं, परमानेंट फीचर बनाएं, यही आपके लिए उसका हल होगा। अगर आप शनाख्त छुपाना, अगर तो आपने खुल के आना है सामने, फिर तो ज़ाहिर है कुछ पे दो राय नहीं है। लेकिन जो जुल्म और जबर का माहौल है जिस तरह, उसमें ज़ाहिर है आपको शनाख्त छुपानी पड़ती है, मजबूरी है, वो सारी समझ में आती हैं बातें। इसलिए इन हदायत को फौरी तौर पर आम लोगों तक भी पहुँचाएँ और इनको फैलाएं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, इस पर मजीद भी जो आपको पता, लेकिन आसान हल है VPN इस्तेमाल करें बस। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन अब खान का चूँकि केस चल रहा है और बहुत सी और भी चीज़ें मैंने अभी फॉलो अप करनी है, वो सारी मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।